میں ایسی کوئی چیز نہیں مینشن کی گئی تھی کہ 302 کی کیس میں کوئی قتل ہوا ہے، اس لیے اس پہ 302 کا پرچہ ایٹ ہینڈ اس وقت درج نہیں کیا گیا۔ میرا سوال تھوڑا سا بڑا ٹیکنیکل ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بات کی ہے کنفیشن کی، کنفیشن سے تو اس کو آپ سزا نہیں کرا سکتے۔ نمبر 2، آگے جو اس کے جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق بھی آپ جتنے مرضی ثبوت اکٹھے کر لیں نا، 6 ماہ میں باپ اس نے باہر آ جائے۔ 174 کی جو کاروائی ہے، 174 کی کاروائی ہوئی ہے، اس کا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ 3 پرچے مختلف مقامات پر ہوئے، اس کا فائدہ وہ اٹھائے گا۔ 302 نہیں لگی ان 174 میں، اس کا فائدہ وہ اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو پی ایف ایس سی کی رپورٹ ہے اس میں بھی انہوں نے ڈٹرمن نہیں کیا یہ مرڈر کاز آف ڈیتھ تو ہے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 4، آپ نے یہ جو بات کی ہے، اگر وہ کہتا ہے یہ آنر کلنگ ہے تو آنر کلنگ کے لیے اگر آپ 311 لگاتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہوگی، تو کیا 201 بھی لگائیں گے؟ جی آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا۔ جی میں آپ کو اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایکیوز کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی irrefutable ایویڈنس آ چکی ہے کہ اس میں اب اس کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی ویلیو نہیں ہے۔ یہ ڈبل مرڈر کا کیس ہے، اس میں ہمارے پاس بہت ایویڈنس موجود ہے، ہمارے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس موجود ہے، ہمارے پاس فورینزک ایویڈنس موجود ہے۔ اس کے بعد اس کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو اس طرح سے نہیں ہے۔ پرچہ اس کا پرچہ اس کا جو ایک ہی پرچہ ہے، اسی میں اب جو اس کی والدہ ہیں وہ مدعیہ بنیں گی، اسی میں 302 ایڈ ہوگی اور اسی پرچے کو ہم لے کے چلیں گے اور اسی پہ اس کا پراپر چلان بنے گا۔ باقی وہ جو باقی دونوں باڈیز ہیں وہ بھی اس کا 302 اسی میں ایڈ ہوگا۔ تو اس میں بالکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی کسی جگہ پر جو ہے نا کوئی کسی چیز کا فائدہ اٹھائے گا۔ انشاءاللہ وی ول میک شور کہ وہ ایگزامپل بنے۔ بیٹی کو کیوں مارا اس نے؟ بیٹی کو اگر اس لیے مارا ہے اس کو شک تھا نا، یہی بات ہے نا کہ وہ بیٹی اس کی نہیں ہے۔ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، ایسی کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے ابھی نہیں آئی ہے کہ وہ بیٹی اس کی نہیں ہے، ایسی کوئی کسی جی ابھی ایسی میں وہی آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ میں نے جو آپ سے ذکر کیا یہ اس کا سٹیٹمنٹ تھا۔ ہمارے حساب سے جتنی ہماری تفتیش ہے ہمارے حساب سے یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ آنر کلنگ کا کیس نہیں ہے۔ ہم اس کو ملزم کو کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے اس چیز کا، یہ آنر کلنگ کلیم کر کے۔ یہ ہمارے حساب سے جتنی اب تک ہم نے تفتیش کی ہے یہ پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہے اور ہم اس کو اسی حساب سے آگے لے کے چلیں گے۔ بنیادی وجہ کیا ہے قتل کرنے کی؟ کیا جھگڑا کیا تھا جس کی وجہ دونوں ماں کو قتل کیا گیا اور کہاں بھی یہ قتل کیا، گھر میں کیا گیا یا کسی سڑک پہ کیا گیا؟ یہ بھی ذرا بتا دیجیے۔ جی ان کی جو ایک تو اس میں یہ چیز تھی کہ یہ اس کی پہلی شادی تھی، جو اس کی دوسری شادی تھی وہ خاندان کی طرف سے ہوئی تھی۔ یہ پہلی شادی اس نے ایک لو میرج کے طور پہ کی تھی لیکن یہ پہلے ہوئی تھی۔ ایک تو ان کی سوشل ایکسیپٹیبلٹی اس طرح سے نہیں تھی، ان کا ملنا جلنا اس کے خاندان کے ساتھ نہیں تھا، اس چیز کا بھی ان کو رنج رہتا تھا۔ پھر ان کو ایک دیرینہ جھگڑا جو ان کا کچھ عرصے سے چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی جو یہ بیوی تھی جو مقتولہ تھی وہ اسے ڈیمانڈ کرتی تھی کہ مجھے گھر لے کے دو، تو وہ ایک چیز چل رہی تھی جس کے اوپر وہ بار بار لڑائی ہوتی تھی اور وہ لڑائی ایبیوسو لیول تک چلی جاتی تھی، جس میں جو ہمیں اب جو مقتولہ ہے اس کے جو والدہ اور اس کی بہن کی طرف سے جو باتیں پتہ چلی ہیں جو یہ تھا کہ وہ مار پیٹ بہت زیادہ ہوتی تھی اس کی وجہ سے۔ تو یہ ایک ان کا جھگڑا چل رہا تھا اور اس میں پہلے انیشلی یہ تھا کہ جو بقول ملزم کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پہلے اس کی جو بیٹی ہے وہ سائیڈ نہیں لیتی تھی، لیکن ابھی کچھ عرصے سے اس کی بیٹی نے ماں کی سائیڈ لینا شروع کر دی تھی، تو اس وجہ سے یہ بیسیکلی اس کی وجہ جی قتل آپ نے سوال کیا کہ قتل ابھی تک کی جو ہماری تفتیش ہے اس کے مطابق قتل گاڑی میں ہی کیا گیا، رنگ روڈ کے اوپر ایئرپورٹ کے قریب قتل کیا گیا۔ اچھا یہ جو سیمپل ملے ہیں آپ ان کو کراس میچ کیسے کریں گے؟ ان کی باڈی تو گل چکی تھی جی، ان وہ کراس میچ جب تک نہیں ہوگا تب تک پی ایف ایس اے کی رپورٹ نہیں آ سکتی۔ جی میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو کراس میچنگ ہوتی ہے وہ اس کی والدہ کے سیمپل ہمارے پاس موجود ہیں، والدہ کے ساتھ کراس میچنگ ہو جاتی ہے اور وہ ہم نے جی ہم نے اس کی والدہ کے سیمپل میں آپ کو جو مقتولہ ہے اس کی والدہ کے سیمپل موجود ہے اور وہ کراس میچنگ ہو جاتی ہے اس سے۔ انہوں نے بیل بیفور اریسٹ کرا کے رکھی تھی، ایک تو یہ کلیئر کر دے کہ اس کا کب تک کا ٹائم تھا اور آپ نے پھر کس کیپیسٹی میں ان کو گرفتار کیا، اگر کوئی اور مقدمہ دیا ہے تو وہ کس جرم کا مقدمہ دیا ہے، اور جو انہوں نے کالا شاہ کاکو والی جو کاروائی وہاں بھی جو ہے 174 کی کاروائی ہوئی ہے یہاں بھی ہوئی ہے، اور ٹیکنیکلی اور ویسے بھی کوئی پروفیشنل پولیس افسر کہیں بھی لگا ہو وہاں پر جوان لڑکی یا عورت کی جب ڈیڈ باڈی ملتی ہے وہ فوراً اس کو وہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھجواتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ریپ
या ऐसा एलिमेंट ना हो, चाहे वो लावारिस भी हो, ये दोनों थानों में नेग्लिजेंसी है या इनको मैनेज किया गया? जी, इसमें आपने जो दूसरी बात की, मैं उसका जवाब पहले दे देता हूँ। दोनों जगहों पर पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन बॉडीज़ की कंडीशन इस तरह की थी कि उसमें कंक्लूसिव, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसमें कंक्लूसिव कोई कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन नहीं किया गया। 302 का पर्चा तभी दिया जाता है जब अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ होती है, जिसमें मर्डर सस्पेक्टेड होता है। तो वो जो दूसरी बॉडी जो शेखुपुरा में मिली, वहाँ उसकी तो कंडीशन ऐसी थी कि उसकी मेडिकल, उसमें कोई भी चीज़, वो एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में थी, तो उस दोनों के अंदर कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन नहीं किया गया, और वो पीएफएस से रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर ही फिर आगे पुलिस चलती है, और उस पर ही डॉक्टर डिटरमिन करता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, अननेचुरल है तो फिर उस पर आगे प्रोसीड करता है। पहला सवाल सॉरी आपका क्या था? जी, उनको बिफोर अरेस्ट कराया। जी बिल्कुल जी, इस मुकदमे में उसने, क्योंकि ये भी एक साइन था कि उसने जब उसको पता चला कि पुलिस के पास इतने शवाहिद आ गए हैं कि अब उसके बचने का चांस कम है, तो उसने बेल बिफोर अरेस्ट कराई। एक और मुकदमा दर्ज हुआ था इसके खिलाफ, क्योंकि इसने कहीं धमकियां भी दी थी जो इसकी वालदा की, जो इसकी वाइफ की जो फैमिली थी, वालदा को। जी, वो भी हमारा बरकी थाने का ही मुकदमा है, वो बरकी थाने का मुकदमा है, तो उसमें हमने इसको गिरफ्तार किया, और उसके अंदर ही फिर सारी इंकशाफात इसने किए। जी एक सेकंड जी, इसके बाद में लेते जी। सरकारी गाड़ी में सारा कुछ इसने किया है, ये भी थोड़ा बता दें। और लड़ाई झगड़े कब से इनके शुरू हुए थे? दूसरी शादी के बाद हुए या इससे पहले भी थे? जी, ये एक तो पहली बात आपने बात की पिस्तौल की, तो वो अभी तक जो मुलजिम का स्टेटमेंट है वो ये है कि उसने प्राइवेट पिस्तौल इस्तेमाल की है। सरकारी गाड़ी के अंदर, ऑब्वियसली सरकारी गाड़ी थी वो, उसके अंदर वो सारा ये वकूआ हुआ है, और उसमें उसने प्राइवेट अपना पिस्तौल इस्तेमाल किया है। दूसरा, आपने लड़ाई झगड़े की बात की, तो शादी को तो इनके काफ़ी 20 साल हुए हुए थे, और जो दूसरी शादी है उसको 18 साल हुए हुए थे, तो वो तो एक लंबा हिस्ट्री है। ये पहले फैसलाबाद में रहते रहे हैं, वहाँ पर इनका इस तरह का कोई झगड़ा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली ये दूसरी फैमिली यहाँ पर थी, पहली फैमिली वहाँ पर थी। तो जब ये यहाँ पर लाहौर आए हैं, उसके बाद ये झगड़े शुरू हुए हैं, क्योंकि फैमिली भी यहाँ पर थी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी का भी इशू था, और उसके बाद फिर ये घर वाला मामला जो था, ये बेसिकली टिपिंग पॉइंट बना है, जिसके ऊपर ज़्यादा शिद्दत आई है उन लड़ाई झगड़ों में। प्लीज़ आप बताइए। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि साबित दौर में जब भी पुलिस वालों को पकड़ा जाता था तो उनका 164 का बयान लिया, आप डीएसपी जो है उस्मान इदरीस का 164 का बयान करवाएंगे, ताकि जब अदालत में जाए तो अपने बयान से वो लड़ ना सके, ये बता दीजिएगा। दूसरी बात ये बता दीजिएगा, जो क्राइम का आपने बताया ईयर एंडर जो हमने उस हवाले से क्राइम में जो हिंज क्राइम है जिसमें उसमें कितने फीसद का है? जी, आपने जो पहली आपने बात की इसका जो स्टेटमेंट का, अभी हम तफ्तीश इसकी हमने करनी है, हमने अभी उसकी बेल भी कैंसिल करानी है, हमने उसको रिमांड पे लेना है, हमने वेपन भी रिकवर करना है, हमने और मज़ीद भी तफ्तीश करनी है कि क्या उसके साथ कोई और भी लोग शामिल थे इसकी प्लानिंग में और लेटर ऑन डिस्पोजल के अंदर। वो तमाम चीज़ें अभी तफ्तीश होनी है, और वो जैसे तफ्तीश का रुख जिस तरह भी जाएगा वो हम आप से शेयर करेंगे, फिर हम इसके स्टेटमेंट भी कराएंगे। हमने इसमें कोई लीगल लैक्यूना नहीं छोड़ना, हमने इंश्योर करना है कि ये बंदा एग्जाम्पल बने। इसने जी इस केस में कहीं वो शामिल तो नहीं है उस चेन के वाले से? जी, इस केस में ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई है कि कोई शूटर इस्तेमाल हुआ हो। इस केस में जो एविडेंस हमारे सामने साइंटिफिक एविडेंस, फिजिक एविडेंस थी, उसकी बेसिस पे जब हमने उसको कन्फ्रंट किया है तो वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो भी कंसिस्टेंट है उसके साथ। तो इसमें कोई जी डीएसपी साहब का ताल्लुक अच्छा है, हम शूटर्स के साथ धरने पर बैठे हैं, उन्होंने कोई अपना डेड बॉडीज जो है उनको हेल्प आउट किया हो इस वक्त? नहीं जी, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। हमने जियो फेंसिंग भी इसकी कराई थी, और प्रॉपर उसका जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड हमने उसको सर्टेन किया, एनालिसिस किया, उसके अंदर और कोई ऐसे नंबर्स, सस्पिशियस नंबर्स नहीं आए कि जिससे ये साबित हो सके कि वहाँ पर और भी उस वक्त कोई इन्वॉल्व था। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ मज़ीद तफ्तीश तलब है, जो मैं जिक्र कर रहा था। शूटर्स वाली चीज़ अभी एसपी को सामने नहीं आई है, लेकिन जी इनकी लाशें नदी नालियों से मिलती हैं, तो क्या पंजाब पुलिस जो है सेफ सिटी के साथ मिलकर कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते कि नालों के इर्द गिर्द जो सेफ सिटी का निजाम है इसको वसी कर दिया जाए, ताकि जो ये मर्डर करते हैं वो समझते हैं बाद साली हम इस लाश को नदी नाले में फेंक देंगे और बच जाएंगे। तो ये आपके लिए भी एक इन्वेस्टिगेशन? जी बिल्कुल, ये सेफ सिटी का जो हमारा नेटवर्क है, इससे हमें वैसे बड़ी हेल्प मिलती है तमाम मुकदमात की तफ्तीश में, और इसका एक अभी इसको एक्सपेंड करने का भी प्लान है। अभी आपको पता है कि इस पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब में इसका नेटवर्क फैलाया है।
ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی لاہور کی حد تک بھی ابھی ہمارے پاس کافی جو ہماری اہم شاہراہیں ہیں وہ تو کورڈ ہیں، لیکن اس طرح کی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر ابھی پلاننگ ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. آئیڈیلی اسپیکنگ تو یہ پورے شہر میں ہونا چاہیے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی اس پہ ابھی میرا خیال ہے FIR درج ہو گئی ہے، اس کے اوپر شاید FIR درج ہو گئی ہے میرا خیال ہے. جی تو اس پہ مزید تفتیش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ اوبیسلی ایک بڑا میٹر ہے، فراڈ کا میٹر ہے، تو وہ تفتیش کے بعد پھر جو اس کے حقائق سامنے آئیں گے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں ظاہر پولیس کا یہ کریڈٹ جاتا ہے انویسٹیگیشن کہ ملزم آپ نے جو وردی میں تھا اس کو گرفتار کر دیا اور آپ کے ارد گرد تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ کا بندہ تھا. لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہر بندے کے اندر ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ بچی کو کیوں مارا. آپ کو اس پہ کوئی اس کو نہیں بتانا چاہتے ان کیمرہ تو وہ الگ بات ہے، کیونکہ بیٹی کے ساتھ تو اس کا کوئی اختلاف نہیں تھا. باپ کا بیٹی کا رشتہ بہت پیارا ہوتا ہے اور اس نے بیٹی کو کیوں مارا یہ لوگ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. اور ایک گزٹڈ آفیسر آپ نے کہا کہ وہ تھا اور وہ اتنا جذباتی ہو گیا کہ اس نے بیوی کو بھی قتل کر دیا، پھر بیٹی کو بھی قتل کر دیا. یہ ذرا اصل وجہ بتائیے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قتل کی اصل وجہ کیا ہے. اس میں کوئی نشے کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے، ادھر کلیئر کریں. جی سوری، کوئی نشے کا ایلیمنٹ تو نہیں، کوئی آئس یا کوئی شراب. جی دیکھیں ابھی وہی بات آپ سے کر رہا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ابھی ہم نے تفتیش میں نکالنی ہے. اس سے جو ابھی تک کی ہماری تفتیش ہے اس کے مطابق وہ یہی وجہ تھی کہ پہلے بیٹی جو ہے اس طرح سے ماں کا ساتھ نہیں دیتی تھی. اب جب ابھی کچھ عرصے سے اور اسپیشلی جس دن وہ وقوع ہوا ہے بقول ملزم کے، اگین میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں کہ بقول ملزم کے اس نے وہ ماں کا ساتھ دینا شروع ہو گئی جس پر اس نے مارا. لیکن یہ باتیں مزید ابھی تفتیش ہم کریں گے اور اس تفتیش سے ڈگ آؤٹ کریں گے کہ ایگزیکٹلی ریزنس کیا ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل ان کو پراپر پروٹیکشن دی جائے گی. اور شوٹرز والی جو بات ہے ابھی تک ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی چیز مدعیہ جو ہے اب اس کی والدہ ہیں، اس کی بہن ہے، ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے آئی نہیں ہے، لیکن ان کو پراپر پروٹیکشن دی جائے گی اور اس میں کسی طرح کا کوئی جو ہے لکونہ نہیں چھوڑا جائے گا. تھینک یو جی، شکریہ.